آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر ہے۔ ہم 8 فروری کے الیکشن پہ بات کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی بات ہمیں یوم یکجہتی کشمیر پہ بھی کرنی چاہیے۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جو ساؤتھ افریقہ کے سابق صدر ہیں نیلسن منڈیلا صاحب، وہ اس لیے بڑے مشہور ہیں کہ انہوں نے کئی سال قید کاٹی، یعنی کہ انہوں نے 27-28 سال قید کاٹی۔ لیکن مقبوضہ جموں کشمیر کے ایک حریت پسند رہنما ہیں ڈاکٹر قاسم فختو، وہ بھارت کی مختلف جیلوں میں 32 سال گزار چکے ہیں۔ ان کے 32 سال ہو گئے ہیں، ان پہ جھوٹے مقدمات ہیں اور انہوں نے نیلسن منڈیلا کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے۔ تو 5 فروری کے حوالے سے جو ڈاکٹر قاسم فختو کے برخوردار ہیں، ان کا نام ہے احمد بن قاسم، ان کا ایک چھوٹا سا ایک بیان ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں اپنے والد صاحب کے بارے میں، چاہتے ہیں کہ آپ ذرا سنیں۔ میرا نام احمد بن قاسم ہے اور میرا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ میرے والد ڈاکٹر محمد قاسم کشمیر کے طویل ترین سیاسی قیدی ہیں۔ 1993 سے لے کر آج تک وہ جیل میں قید ہیں۔ ان کی عمر 25 سال تھی جب انہیں جیل کیا گیا اور آج ان کی عمر 56 ہے۔ 5 فروری کو وہ جیل میں اپنے 31 سال یعنی 31 ایئرز کمپلیٹ کریں گے۔ 1993 میں میرے والد کو پبلک سیفٹی ایکٹ جو ایک کولونیل لا ہے، اس کے تحت جیل کیا گیا اور جیل کرنے کے بعد انہیں شدید ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا اور اس ٹارچر کے دوران انہیں ایک بلینک پیپر پر سائن کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس بلینک پیپر کو انڈین اسٹیٹ نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ میں چینج کیا اور اس کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کی بیسس پر فادر کو لائف امپریزنمنٹ یعنی عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد اس لائف امپریزنمنٹ کے سینٹنس کو اسٹریچ کر کے لائف امپریزنمنٹ ٹل ڈیتھ بنا دیا گیا۔ ایسی کئی ساری سٹوریز کشمیر میں موجود ہیں۔ میری والدہ سیدہ آسیہ، انہوں نے بھی اپنی زندگی کے 16 سال جیل میں گزارے ہیں اور آج وہ ایک قید ہیں اور میرے والد دوسرے جیل میں قید ہیں، اور دونوں اسی لیے جیل میں ہیں کیونکہ کشمیر کی جو لبریشن اسٹرگل ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ جی، یہ تھے احمد بن قاسم صاحب۔ تو مندوخیل صاحب کراچی کی پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کی پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں، کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ کراچی میں کشمیری ووٹر بھی ہیں اور ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ بالکل یقیناً بڑی تعداد میں ہے، میرے حلقے میں بھی ہے، باقی کراچی میں بھی ہے۔ آپ نے بھٹو صاحب کا وہ جملہ تو یاد ہوگا کشمیر کے بارے میں، تو ہمیشہ پیپلز پارٹی نے مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دی ہے، ان کے ساتھ جدوجہد کی ہے۔ اور پھر میں اگر قبائلی لوگوں کی بات کروں کہ کشمیر کی آزادی میں قبائلیوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ جدوجہد جو کشمیر کو فتح کیا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں، یا اگر OIC کی میٹنگ ہوئی تھی پہلے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت میں ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کے آج تک میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے وہ کردار ادا نہیں کیے جو کہ ہماری قائدین نے ادا کیا۔ حسان صاحب سر، کشمیر سے متعلق میرا اور میری پارٹی کا ماننا ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان نے اپنی جو 2018 کے بعد پالیسیز مرتب کی، اس کے تحت کشمیروں کا ہم ساتھ نہیں دے رہے شاید، اور اس طرح سے نہیں دے رہے جس طرح سے وہ ساتھ دینا چاہیے۔ ہمیں ہر فورم پہ آواز اٹھانے کی تو ضرورت ہے، لیکن ہمیں ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے، پیس پروسیس کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا جو پروسیس رک گیا ہے، اس کے تحت کشمیروں پہ برڈن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک 5 فروری منا لینے سے، جو پچھلی حکومت نے شاید ایک فرائیڈے کو 10 منٹ کا سگنل پہ لائٹ بند کر دینے سے احتجاج کیا تھا، اس سے حقوق نہیں ملنے والے سر۔ اس کے لیے ہمیں اس وقت اس حکومت کے ساتھ آپ بھی شامل تھے، اس وقت ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا، ہم نے اس وقت بھی اپنی بات اس فورم پہ کی ہے، ہم نے اس وقت بھی پارلیمنٹ میں بات رکھی، لیکن یہ احتجاج ناکافی ہے کشمیر۔ ٹھیک ہے، اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب، اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے۔ آپ کے جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی تو جمعے کے جمعے کشمیر پہ بات ہوتی تھی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقریر کرتے تھے، لیکن کیا صرف 5 فروری کا دن منا لینے سے جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ ہماری یکجہتی کا اظہار کافی ہے، یا ہمیں کچھ مزید بھی کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے ٹوٹلی انسفیشینٹ ہے۔ جو اس اسٹرگل کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ضروری ہے، پہلی چیز یہ the reason for creating the two nations کو پاکستان کو واضح طور پہ یہ ثابت کرنا ہے کہ اسٹرانگ اکنامکلی وائبل انڈیپینڈنٹ پاکستان ہوگا تو کشمیریوں کو سب سے زیادہ سپورٹ ملے گی۔ ٹھیک ہے، جب تک یہ نہیں کر سکیں گے تو جو پاکستان میں اور کشمیر کی اسٹرگل کے اندر سب سے بڑا نقصان وہ جو پہنچا ہے
وہ ملٹی لیٹرل سے بائی لیٹرل ڈسپیوٹ کروانے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے اچھا ان کا ہے۔ اس حوالے سے جو 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے کشمیر کے معاملے سے، کیونکہ اگر 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان میں ایک مضبوط اور مستحکم حکومت آتی ہے تو وہ مستحکم حکومت ہی عالمی سطح پہ کشمیر کا مسئلہ مؤثر انداز میں پیش کر سکتی ہے، اور اگر 8 فروری کے بعد کوئی ایک مستحکم حکومت تو انڈائریکٹلی کشمیریوں کو نقصان ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ 8 فروری کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ مسئلہ کشمیر کو بڑے مؤثر طریقے سے انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھائے گی۔